اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل وہ ذکر ہوں گے. 30-35 مسائل میں سے اگر 10-15 بھی کوئی یاد کر لے اور 5-10 پہ بھی کوئی عمل کر لے تو انشاءاللہ بہت ہے. اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو بڑا چڑھا کے دیتا ہے، وہ سب باتوں کو سیکھتا ہے اور سب باتوں پر عمل کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بڑا چڑھا کر لینے والے نعمتوں سے مستفید ہونے والے بنائے. ان مسائل میں سب سے ضروری مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو قربانی بندہ کرے تو چاہیے کہ وہ حلال پاکیزہ مال سے، کیونکہ اگر مال حلال نہیں ہے تو رب العالمین تو طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے. حرام مال، خبیث مال کو اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے یہ بات سب سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہاں پہ قربانی کرتا ہے تو بھی اللہ تب قبول کرے گا جب حلال مال سے ہو، اور اگر کوئی شخص خانہ کعبہ جا کر منی میں قربانی کرتا ہے تب بھی اللہ اس وقت قبول کرے گا جب یہ قربانی حلال مال سے. صحیح حدیث ہے، ایک شخص لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے، وہاں دعائیں مانگتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا کیونکہ اس کا کھانا پینا اور لباس حرام ہے. حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ کہ مال حلال. اس کے بعد جو کہ حقیقت میں اس سے بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نیت وہ خالص ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو کہ اتنے کی گائے لائے ہیں، اتنے کا بیل لائے ہیں، لوگ باتیں کریں. قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ پھر لوگ جو ہے وہ باتیں کریں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، کم قیمت کی قربانی کر ڈالی. سارا نظر اگر لوگوں پر ہو اور یہ قربانی جس کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے قربانی کر. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اگر یہ للہیت اس میں نہ ہو تو پھر بھی خسارہ ہے، نقصان. تو
تو نیت بالکل خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ میں رہے ہر سال قربانی کرتے رہے، صرف حج کے موقع پہ نہیں، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام نے وہ قربانی کی۔ یہ صرف حج کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح قربانی سنت مؤکدہ ہے، اگر ایک شخص استطاعت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ نہ آئے، اس کے قریب نہ آئے۔ تو مطلب یہ مؤکد حکم ہے، زیادہ اس پر تاکید کی گئی ہے، لیکن فرض نہیں ہے، تاکید اس پہ بہت ہے، تو مسلمانوں کو قربانی کا عمل وہ کرنا چاہیے، لیکن اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے۔ اس لیے ترمذی کی وہ جو روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس کے بعد سال برس گزرتے گئے اور لوگوں نے قربانی میں مبالغہ کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس وقت دیکھا کہ آپ لوگوں کی قربانی کی حالت وہ میں دیکھتا ہوں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایک گھر کی طرف سے ہمارے لیے ایک بکری کافی ہوتی۔ تو وہ پوچھنے والے بھی بعض اوقات عجیب طرح کے ہوتے ہیں، تو ایک شخص نے وہ کہا کہ اگر گھر میں 80 بندے ہو تو بھی سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو فرمایا ہاں، اگر 80 بندے ہو تو بھی کافی ہوگا، اگر گھر ایک ہی ہے تو پورے گھر کی طرف سے ایک بکری جو ہے وہ بھی کافی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ بکریاں اس میں یہ ایک ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن سارے گھر سے کافی ہوتا ہے۔ باقی جو گائے بیل وغیرہ ہے اس میں 7 بندے، اور اونٹ ہے تو اس میں 10 بندے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر حج کا مسئلہ ہے، حج کی قربانی کا مسئلہ ہے، تو وہاں بھی اونٹ میں 7 بندے ہی شریک ہوں گے۔ یہاں اجازت ہے کہ 10 بندے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب ہے ترمذی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اصل جو ہے وہ اخلاص ہو، حلال اور پاکیزہ مال ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو وہ پھر ایک بکری کی قربانی سے بھی وہ عمل، وہ حکم پہ تعمیل ہو جاتی ہے، عمل ادا ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ایک ایک کر کے میں مختصر بیان کر رہا ہوں، مراد آپ سنو۔ قربانی کی جو کھالیں ہیں، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کس کو دینی چاہیے۔ قربانی کی کھالیں یہ بھی گوشت کی طرح ہے، جس طرح گوشت آپ کسی کو دے سکتے ہو، اسی طرح کالے بھی کسی کو بھی دے سکتے ہو۔ آپ اپنے دوست کو دے سکتے ہو، پڑوسی کو دے سکتے ہو، رشتہ داروں کو دے سکتے ہو، بھائی کو دے سکتے ہو، آپ کسی کو بھی وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ قصائی کو مزدوری میں، اجرت میں نہیں دے سکتے۔ اچھا، آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو اگر چمڑے کو استعمال کرتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس کو بیچتے ہو اور پیسے، کیونکہ قربانی کا گوشت وغیرہ وہ بیچنا وہ جائز نہیں۔ ایسا ہو کہ ایک شخص جو قربانی کرے اور اگلے دن اور کچھ دنوں بعد قصائی سے بات کر کے سارا گوشت فروخت کر ڈالے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ قربانی کا گوشت جو ہے وہ بیچنا جائز نہیں۔ تو قربانی کی کالیں آپ اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو دے سکتے ہیں، وہ آگے اپنے لیے بیچ ڈالے، وہ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے چیز منتقل ہو گئی تو حکم بدل گیا۔ یہ ایک عجیب مسئلہ۔ اسی طرح ایک مسئلہ جس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں اور کوتاہی برتتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عقیقہ بھی ہے۔ اور اللہ کے بندے، کسی نبی نے یہ نہیں کیا، صحابی نے نہیں کیا، آپ نے نیا طریقہ نکال لیا کہ قربانی کے اندر چلو عقیقہ بھی ہو جائے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عقیقہ وہ بکری، بکرا، اسے بیڑ اس میں ہوتا ہے، نر و مادہ ہو، یہ جو چھوٹے جانور اس میں عقیقہ ہوتا ہے۔ بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، انہوں نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تو اس میں یہ مسئلہ ہے
پھر آپ اس کو گائے میں جو ہے وہ قربانی کی گائے میں وہ ملا رہے ہو کہ عقیقہ کے اس میں عقیقہ بھی ہو جائے گا. تو یہ دو مسئلے ہو گئے. ایک، جب بھی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ عقیقہ کریں تو یہ چھوٹے جانوروں سے عقیقہ کریں. دوسری بات، عقیقہ جو ہے اس کو قربانی میں نہ ملے. قربانی الگ عبادت ہے اور عقیقہ جو ہے وہ الگ عبادت ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو جتنا زکوٰۃ مجھ پہ لازم آتا ہے حج بھی ثواب کا کام ہے، یہ اس میں لگا دوں گا، ٹکٹ میں اس میں زکوٰۃ میں لے لوں گا. تو دونوں کام نہیں ہو جائیں گے. حج الگ عبادت ہے، زکوٰۃ الگ عبادت ہے. تو عقیقہ الگ عبادت ہے اور قربانی جو ہے وہ الگ عبادت ہے. آپ سب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہی کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، خطبے کا مقصد یہی ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرض لے کر قربانی کرے؟ دیکھیں، قرض اگر کوئی شخص لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا جلدی اور میں اس کو ادا کر سکتا ہوں، تو قرض لے کر بھی وہ قربانی کرے تو قربانی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ قرض ادا کرے. بخاری میں حدیث ہے، مطل الغنی ظلم. مالدار آدمی جب قرض دینے میں، واپس کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ انسان ظالم ہے. اللہ نے آپ کو مال و دولت دے دی ہے، قرض سب سے پہلے ادا کر دو. یہ ایک بوجھ ہے، اس سے اپنا جان چھڑاؤ. اگر قرض آپ لیتے ہو لیکن ادا نہیں کرتے اور آپ کو استطاعت بھی ہے، آپ کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، آپ ادا نہیں کرتے ہو، اگر شہید بھی ہو جاؤ تو یہ قرض معاف نہیں ہوگا. اس قدر جو ہے وہ بہت سختی ہے. شہید بھی ہو جاؤ تو یہ جو لوگوں سے قرضے لیے ہیں معاف نہیں ہوگا. پھر معافی کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ سب احادیث میں جانتے ہیں، بڑے خطرے کی بات ہے. تو بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، علماء نے اس کو حسن حدیث کا درجہ، حسن درجے کا قرار دیا ہے، کہ اگر ایک شخص عید کے دن اچھی طرح صفائی کرتا ہے، بال کاٹتا ہے، ناخن تراش لیتا ہے، مونچھے جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے اور زیر ناف بال مون لیتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی مکمل قربانی کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو گویا کہ جس طرح کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، تو اسی طرح صفائی ستھرائی کے دن، پاکیزگی کے یہ دن ہے. اور ایک اور بات یہاں پہ وہ ذہن نشین کرنی چاہیے، بعض لوگوں کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے بھینسے کی قربانی وغیرہ. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر ایک شخص عقل مند ہے، ہوشیار ہے، تو وہ یہ بات سمجھتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ کام کرو جو بے شک ہے اور ان کاموں سے بچو جس میں شک ہے. تو بھینس جو ہے اس کا الگ سے اگر ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت کھایا جائے تو یہ حلال ہے، لیکن کیا اس کی قربانی ہم کریں کہ نہیں کریں؟ تو کسی صحابی نے بھینس کی قربانی نہیں. جب صحابہ کرام نے بھینس کی قربانی وہ نہیں دی ہے تو ہمیں بھی بچنا چاہیے. وہ کام کرے جو بے شک ہو، جیسے اونٹ ہے، بیڑ بکریاں ہیں، گائے بیل ہے، اس سے قربانی کرنی چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں وہ رکھنا چاہیے. اسی طرح جو جانور ہو تو اس کو دیکھیں دو دانتا ہو، اس کی جو پیدائش کے دانت ہے وہ گریں، پھر دوبارہ اس کے دانت آئے. اور پھر اس میں عمر کے حوالے سے اکثر یہ بات، یعنی یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض اوقات اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. اونٹوں میں جو ہے وہ 5 سال میں یہ دو دانتا ہوتا ہے. گائے میں عمر کے اعتبار سے اس کے 3 سال ہے، تیسرے سال میں ہوتا ہے. بکری میں جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے دوسرے سال میں دو دانتا ہو جاتا ہے. تو اس کا جو ہے بھی خیال رکھنا چاہیے. قربانی کرنی ہے تو سارے جو شرائط ہے اس کو دیکھ کے بندہ قربانی کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے وقت میں پڑھتے ہیں. ایک شخص نے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی، صحابی تھا وہ، اور اس کی نیت بھی بہت اچھی تھی کہ لوگ غریب ہیں ان کو گوشت مل جائے اور کھا لیں گے جلدی سے. نیت بھی خالص تھی، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاۃ لحم، یہ تو بس صرف گوشت ہی ہے، آپ اس کے بدلے اور قربانی کرو گے. اس کا قربانی کا ٹائم جو ہے وہ نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد اس کا ٹائم. تو اسی طرح اگر ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے،
خانہ کعبہ کی طرف ہو کے پڑھیں گے، وضو ہمارے ہو تو یہ مختلف شرائط ہوتے ہیں. تو قربانی بھی ایک عمل ہے، اس میں آپ دین کا علم اتنا جو ضروری علم ہے وہ حاصل کرو گے تاکہ اس کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق آپ قربانی کر سکیں، تاکہ وہ عمل آپ کا قبول ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا، ایک شخص سے اس کو جو جانتا وہ جانور نہیں مل رہا ہے، تو پھر یا مل رہا ہے لیکن اتنی اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے کہ اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید سکے، تو پھر بھیڑ کا 1 سال کا کھیرا جو ہے وہ قربان کر سکتا ہے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. یہ مجبوری کے صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے. ایک اور مسئلہ، بعض لوگ جو ہے آج کل ایسی ذہنیت کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں کتنے لاکھوں جو ہے وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے شام تک بس کھا رہے ہیں. ان کو یہ عجیب لگتا ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے، یہ لوگ کیوں کھا رہے ہیں. بہرحال وہ پھر کہتے ہیں یہ حج کے لیے آپ جا رہے ہو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہو، یہ قربانی دے رہے ہو 60,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک آپ جو 2 لاکھ تک خرچہ کرتے ہو، تو اس کی جگہ اچھا ہے کہ آپ غریبوں مسکینوں کو دے دو، پیسے دے دو. یہ بڑا شیطانی حملہ ہے. غریب مسکین آپ کو صرف عید کے دن نظر آتے یاد آتے ہیں، باقی جو ہے 364 دن آپ کو غریب مسکین یاد نہیں آتے. 364 دن میں آپ جتنا بھی غریب مسکینوں کو دے سکتے ہو تو دو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات دو. آپ کی جو ہے نا پورا زور آتا ہے تو قربانی پر آتا ہے، حج پہ آتا ہے. اس کے علاوہ آپ دو، کسی نے منع نہیں کیا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، آپ دیا کرو. تو یاد رکھیں، اگر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ حج پہ 3 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اور میں 7 لاکھ روپے کسی کو دیتا ہوں، مسکین کو، اس کو بزنس شروع کرواتا ہوں یا کوئی اور کام کرواتا ہوں، شادی کا خرچہ اٹھاتا ہوں، تو یہ 3 لاکھ کی جگہ 30 لاکھ بھی خرچہ کر دے، حج کا ثواب اس کو نہیں ملے. ہر عمل وہ منفرد ہے، یونیک عمل ہے. اللہ رب العالمین نے جو عمل وہ دین اسلام میں بتائے ہیں اس کا نعم البدل کوئی اور چیز نہیں ہے، وہی عمل ہے جو آپ کرو. ہاں، جس میں اللہ اور اس کے رسول نے خود ہی ارشاد فرمایا ہو، جیسے مثال کے طور پر کہا ہے اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو. اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں وہ نہیں کرے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے. قربانی کے حوالے سے کہ ہم کتنے دن جو ہے قربانی کر سکتے، ہو سکتا ہے ایک دن ہو، بارش ہو، کوئی جانور نہیں ملا، مسئلے ہو سکتے. تو عید کا دن اور اس کے ساتھ جو ایام تشریق کے 3 دن ہے، یعنی ٹوٹل یہ 4 دن اس میں آپ قربانی کر سکتے ہو. اگر پہلے دن آپ کو موقع نہیں ملا، دوسرے دن کرو، دوسرے دن موقع نہیں ملا، تیسرے دن، پھر چوتھے دن وہ آپ قربانی کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن ہی قربانی، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن ہی قربانی وہ کر لیا کرتے تھے. ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب آپ جانور خریدتے ہیں تو اس میں کچھ عیب ایسے ہیں جو کہ خصوصی طور پر دیکھنی چاہیے، کیونکہ اگر ان 4 عیبوں میں سے کوئی عیب ہو تو پھر وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی. آپ گوشت کھا لو گے، قربانی نہیں. وہ 4 عیب جو ہے وہ یہ ہے، اگر آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا ہے، بینائی اس کی آنکھ کی بالکل نہیں ہے، کانا. دوسری جو عیب ہے، ایسا بیمار ہو کہ بالکل واضح طور پہ نظر آئے جانور بیمار. تیسری جو عیب ہے وہ ایسا لنگڑا ہو کہ بالکل واضح نظر آ رہا ہو کہ جانور وہ لنگڑا ہے. اور چوتھی جو عیب ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کمزور ہو کہ کوئی چربی نہیں ہے، وہ کمزوری بالکل وہ واضح ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. دیکھیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، یہ ایسے شرائط ہیں اور ایسی پابندیاں ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ، ایسے جانور جس میں یہ 4 چیزیں نہ ہو بہت آسانی کے ساتھ ملتے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ ایسی جانور وہ خرید لیتے ہیں. اگر رب العالمین وہ حکم دیتا جس طرح بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، بنی اسرائیل کی گئے کا واقعہ کس کو یاد ہے؟ اگر وہ اس طرح اللہ رب العالمین حکم دیتا تو دے سکتے ہیں، اللہ حکم الحاکمین ہے.
اللہ جو ہے وہ قدیر ہے اور اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. وہ ہمیں بھی کہہ سکتا تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل کو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کی گائے ہو، اسی طرح گائے ڈھونڈنی ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ رب العالمین نے بہت جو ہے وہ آسانی کر دی ہوئی ہے. یہ 4 چیزیں بہت لازمی ہیں. اسی طرح اگر مسند احمد میں ایک حدیث ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ جانور خریدتے ہو تو اس کے کانوں کو اور سینگوں کو بھی اچھی طرح وہ چیک کرتے ہو. ایک اور مسئلہ، بعض اوقات لوگ جانور خرید لیتے ہیں، گائے خرید لی، اب وہ پتہ چلا کہ حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس کو ذبح کر دیا، بچہ نکلا، وہ مردہ ہے. اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو جانور حاملہ جانور ہو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی وہ شک شبہ نہیں. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جو بچہ نکلا ہے تو وہ تو مردہ ہے، تو اس کا کیا کریں؟ اس کا الگ سے ذبح کر نہیں، اس کا وہ جو ماں کو ذبح کر دیا ہے تو اس کا ذبح کرنا بچے کے لیے ذبح کے لیے وہ کافی ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے میرا تو دل نہیں کرتا کہ اس کا گوشت کھاؤں تو نہ کھاؤں، اسلام نے فورس نہیں کیا آپ کو کہ زبردستی یہ کھاؤ گے، آپ کا دل نہیں کرتا تو نہیں کھاؤ. لیکن مسئلہ یہ اگر کوئی کہتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے تو حلال ہے. جس طرح بہت سی چیزیں ہیں، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں بالکل جو ہے وہ بھنڈی نہیں کھا سکتا ہوں، تو ایسا اس کا مطلب نہیں کہ وہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتا ہے تو نہیں کھا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جتنی جائز چیزیں زبردستی کھاؤ گے. کدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اب تم زبردستی کھاؤ گے چاہے تیرے لیے اچھا ہو نہیں ہو. شہد آپ کھاؤ گے چاہے آپ شوگر جو ہے 500 پہ پہنچ گیا، شہد لو بھائی. نہیں، اسلام نے جو ہے ہر چیز کا ایک طریقہ کار وہ بتا دیا، واضح کر دیا. اچھا، اونٹ کی جو قربانی کا مسئلہ ہے، اونٹ کو ذبح کرتے جو تو اس کا اصل طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اس کا بائیں ٹانگ جو ہے گھٹنے سے اس کو باندھ کر یہ 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا، پھر اس کو وہ نہر کیا جاتا ہے. اس کا اصل طریقہ وہ یہی ہے. ایک اور مسئلہ جو کہ انتہائی ضروری ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ عشرت جو ذی الحجہ کے جو عشرہ ہے 10 دن ہے، پہلے ابتدائی جو 9 دن، اس میں وہ بال نہ کاٹے، اس طرح ناخن نہ کاٹے، یہ پابندیاں ہوتی. تو یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے، باقی سب گھر والوں کے لیے کہ بچوں پر بھی پابندی لگا دی، عورتوں پہ بھی پابندی لگا دی ہے. یہ باقی سب لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اس بات کا وہ خیال رکھے. آپ تازہ ہیں، مسائل سن رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جس سے تلاش کر کر کے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں. اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس پہ وقت بھی لگتا ہے اور اس پہ قیمت بھی لگتی ہے. ایک ایک کتاب بہت مہنگی ہو گئی، آج کتابیں بہت مہنگی ہو گئی. قربانی کے جو ذبح کرتے وقت جو مسئلے مسائل ہے تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نام کو، بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ نہیں بھولنا چاہیے. اور اسی طرح اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب چھری آپ تیز کرتے ہیں، چھری تیز ہو، خوب تیز ہو، تاکہ جانور جو ہے آسانی سے ذبح ہو. بعض لوگ اناڑی قسم کے ہوتے ہیں، ایسی چھریاں لاتے ہیں جو پھر جانور کو سخت تکلیف دیتے ہیں. یا چھری تو تیز ہے لیکن وہ بیچارہ اس نے چھری پھیری نہیں، وہ ڈر گیا، یا ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں، تو اس بات کا بہت خیال رکھنا کہ چھری تیز ہو. اچھا، اگر تیز نہیں ہے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اس کو تیز کرتے ہو تو جانور کے سامنے تیز نہ کرو. جانوروں کی بھی اسلام میں حقوق ہے. مثال کے طور پر آپ کسی گدے وغیرہ پہ، گھوڑے پہ سوار ہیں، وہاں سے آگے یہاں پہ کھڑے ہو گئے، کوئی آپ سے بات چیت کر رہا ہے تو آپ گھوڑے سے اترو گے، گدے سے اترو گے، بات چیت کرو گے، پھر گدے پہ سوار ہو گے. یہ نہیں کہ گدے اور گھوڑے سے کرسی بنائی ہوئی ہے اس پر بیٹھے ہوئے اور گپ شپ لگا رہے ہو. دیکھیں اسلام نے حقوق دی ہوئے ہیں جانوروں کو، اور اتنا بوجھ اس پہ ڈالو گے جو وہ لاد سکتا ہے. تو اسی طرح اس بات کا بھی ہے، اس کو 2 مرتبہ قتل نہیں کرو. ایک مرتبہ تو قربان کرنے لے جا رہے ہو
اور اس سے پہلے اس کے سامنے بار بار چھری بھی کچھ نہ کچھ احساس اور شعور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ آگ پہ نہیں جاتے ہیں، اس لیے وہ گڈھے میں نہیں اترتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں، وہ گاڑیوں کو ٹکر نہیں مارتے ہیں، دیکھیں بہت سی مسئلے مسائل، اور کیماڑی تو گائستان ہے، یہاں پہ ہر گلی میں ہر جگہ پہ گائستان ہے کیماڑی، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ اور ایک اور اہم بات جو ہے، اکثر لوگ جو قصائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سیزن ہے، یہاں بھی جانور گرانا ہے، وہاں بھی یہ سارا سب کچھ کرنا ہے، اور یہی دن ہے پیسے کمانے کے لیے، تو ابھی جانور جو ہے اس کا دم پوری طرح نکلا نہیں ہے، سانس اس کا جاری ہے، اور چمڑا اتارنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط ہے اور ناجائز کام ہے۔ آپ انتظار کرو گے جب اس کا دم اچھی طرح نکل جائے، تو وہ جانتے ہیں کہ دم ہلنے کے، پیر ہلنے کے، وہ جو لوگ تجربہ ہوتا ہے، جب سانس جو ہے مکمل نکل جائے اس کے بعد آپ چمڑا اتارنے کی مہم شروع کرو، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے مردوں کی طرف سے قربانی، باپ فوت ہو گیا ہے، اس وقت تو اس کو باپ کی خدمت کرنے کی وہ توفیق نہیں تھی، ماں جو ہے فوت ہو گئی تھی، اس وقت اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، لیکن چلو ابھی فوت ہو گئے ہیں تو اس کو کچھ خیال آیا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو کیا کرتے ہیں بھائی، ماں کی طرف سے قربانی ہے جو فوت ہو گئی ہے، اور باپ کی طرف سے، اور دادا کی طرف سے، چچا کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، تو یاد رکھیں ان سب کے لیے بنیاد ایک حدیث وہ ذکر کرتے ہیں ابو داؤد میں، کہ علی رضی اللہ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، اور دوسری جو میں کر رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میرے لیے قربانی کیا کرو گے، تو وہ فوت ہو گئے تو میں قربانی کرتا ہوں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اور کچھ علماء نے اس کی خصوصیت ذکر کی ہے جو اس پہ کلام نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ الگ سے خصوصی طور پر مردوں کی طرف سے قربانی جو ہے وہ صحابہ کا عمل نہیں تھا۔ آپ مردوں کے لیے اور صدقہ جاریہ کے کام کر سکتے ہو، ایک مسجد بناؤ، ایک کسی کو پانی کا لین لگا کے دے دو، اور کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھاؤ، اور کسی کی شادی کا وہ جو ہے وہ خرچہ اٹھاؤ، کوئی قید ہے اور ناحق قید ہوا ہے اس کو قید سے چھڑاؤ، اس پیسے لگا کے خرچ کر کے اس کی قید سے لڑاؤ اور اس کو چھڑاؤ، وہ آپ اس کو آزادی دو گے، یہ سارے صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ بناتے ہو، مسجد بناتے ہو، تو ان کے لیے یہ کرو۔ اب جو کام جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ان سے زیادہ نیک بننے کی کوشش مت کرو۔ آج 2018 میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ایسے طریقے کرتے ہیں جو کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے اور دین کے شوق رکھنے والے ہیں۔ یہ بدعات کا مطلب سارا یہی ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل طور پر نہیں پہنچایا، ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے یہ بدعات۔ بہرحال اس کو ہم وہ بدعات وغیرہ کی سختی میں نہیں لاتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عمل صحابہ کرام کا اس سے وہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اعمال کیے۔ ان کے بھی والدین ہوتے تھے، ان کے بھی گھروں میں فوتگیاں ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے میت کی طرف سے، مردوں کی طرف سے الگ سے وہ قربانی نہیں کی۔ ایک اور بات، ایک شخص ہے مثال کے طور پر وہ گھر میں قربانی کرا، اور عورتوں کی بھی اکثر قربانیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، لڑکی ہے، وہ کہتی ہے کہ گھر میں جانور ہے تو میں اس کو خود ذبح کرتی ہوں اپنے ہاتھ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ذبح صحیح ہے کہ نہیں؟ قربانی ہو یا قربانی کے علاوہ کوئی وہ جانور ہو، جس کو مہمان آ گئے اور مرغی پکڑ لی، اس کو ایک خاتون نے ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر، صحیح طریقے سے ذبح کر دیا، بالکل جائز ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی قربانیاں خود ذبح کریں، یہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہے، باقی عام طور پر بھی جو ہے وہ ذبیحے ہوئے ہیں، خواتین نے وہ ذبیحے کیے ہیں۔ اور مسئلہ اس میں یہ ہے، اگر آپ قربانی کر رہے ہو
تو بہتر یہ ہے، افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں جو جانور ہے۔ لیکن اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے ہو کسی وجہ سے تو کوئی اور بھی وہ ذبح کر سکتا ہے، جائز ہے کہ کوئی اور اس کو ذبح کرے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ جانور ہے، خصی جانور ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، جو انہوں نے کی ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی شک نہیں ہے، بے شک والی بات ہے۔ اور مسئلہ وہ یہ ہے، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ جو ذبح کرتے وقت حلق سے گلے سے جو خون بہتا ہے تو یہ خون یاد رکھیں یہ حرام ہے۔ مشرکین وہ کیا کام کرتے تھے، وہ اس خون کو جمع کر کے پھر اس کو پکاتے تھے اور اس کے وہ بن جاتے تھے، اس کو کھاتے تھے۔ اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ صحت کے لیے اچھا ہے اور اس سے بہادری آتی ہے، آپ جو ہے اچھے وہ بن جاؤ گے، قاتل بن جاؤ گے، اس طرح کی۔ یہ حرام چیز ہے، اسلام نے اس سے جو ہے وہ بہتے ہوئے خون سے منع کیا ہوا۔ آخری مسئلہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ڈیری ہے، یہ ہے 3 ڈیریاں بنائی۔ یہ جو ہے قرآن و حدیث نے کوئی اس کو لازم نہیں کیا ہوا ہے۔ ہاں، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلو، کھاؤ، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا لوگوں کو کھلاؤ، وَادَّخِرُوا ذخیرہ کرو، سٹور کرو۔ 3 باتیں، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو منع کیا ہوا تھا کہ 3 دن کے اندر قربانی کے گوشت کو وہ تقسیم کرے۔ 3 دن کے بعد گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ اس وقت غربت بہت زیادہ تھی۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھتے ہو اپنے معاشرے کو، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوس کو کہ ان کو گوشت کی سخت ضرورت ہے، انہوں نے قربانیاں نہیں کی ہوئی ہے، تو پھر آپ فریزر نہ بھرو، اللہ اور دے گا آپ کو۔ پھر آپ غریبوں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، ان کا خیال رکھو، ان کو زیادہ دے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہو کہ سب نے قربانیاں کی ہوئی ہے اور سب کے گھروں کے اندر خوب جو ہے وہ گوشت ہے، تو پھر اگر آپ اس کو سٹور بھی کرتے ہو 1 سال کے لیے، 2 سال کے، کوئی اس میں ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ مسائل آپ نے قربانی کے حوالے سے سن لیے۔ عید کے حوالے سے بات یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر وہاں خواتین کا انتظام ہو پردے کا تو خواتین کو بھی اجازت دیا کریں کہ وہ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ کچھ خواتین نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ چادر نہیں ہوتی ہے پردے کی جب راستے میں جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پڑوسی، اپنی سہیلی سے لے لو لیکن جاؤ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اچھا وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی ان سے بھی کہا کہ جائیں، نماز میں شریک نہ ہو، الگ سے بیٹھیں اور وہ دعاؤں میں شرکت کرے اور تکبیرات میں شریک۔ تو کس قدر ضروری یہ مسئلہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس بات کا وہ خیال رکھنا چاہیے۔ جمعے کے دن اکثر آپ ساتھیوں سے تعاون کے لیے اپیل کی جاتی ہے، آپ سب جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرے، خصوصاً جو بھی لوگ وہ کسی بھی سرکاری محکمے میں ہیں، خصوصاً جو ڈاک لیبر بورڈ والے ہیں، وہ ضروری جو ہے وہ خصوصی تعاون کیا گیا۔ یہ مسجدوں کو آباد رکھنا اصل میں سرکار کا کام ہے۔ جب سرکار کچھ نہیں دے رہے تو سرکاری لوگ دیا کریں، سرکاری لوگوں کو دینا چاہیے، ٹھیک۔
تو اللہ رب العالمین آپ سب سے راضی ہوں، رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک اور بات جو ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ انشاءاللہ ابھی یہ جو اتوار ہے، آنے والے اتوار، اس کو بعد نماز عشاء شیخ معراج النبی صاحب وہ تشریف لائیں گے، تو آپ سب ساتھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ میں اکثر آپ ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بیان ہوگا لیکن اس میں کھانے کی دعوت نہیں ہے، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کھانے کی دعوت ہے اور چکن بریانی کی دعوت ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب ساتھی جو ہے وہ شریک ہوں۔ جو ساتھی جو ہے وہ بیان سننا نہیں چاہتے کہ ہم نے بیانات بہت سن لیے ہیں، تو 9 بجے نماز ہوتی ہے، تقریباً 9:45 تک اس طرح بیان ختم ہو جائے گا، تو وہ 9:45 پہ آ جائے کھانے کے لیے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم بیان بھی سنیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے، تو پھر وہ نماز کے لیے تشریف لائیں، نماز کے بعد درس سنیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے کھانے کی دعوت۔ عید کی نماز کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ ایوب خان پارک میں نماز ادا ہوتی ہے، تو اس مرتبہ بھی انشاءاللہ نماز ادا ہوگی، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو بارش وغیرہ کا تو پھر یہاں اسی مسجد میں نماز عید ادا ہوگی۔ یہاں بھی اگر ہو تو 7 بجے، اگر عیدگاہ میں ہو تو بھی 7 بجے انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو، تمام مسلمانوں کے مشکلات اللہ دور فرما دے، حاجتیں وہ پوری فرما دے۔ اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ اگست کا مہینہ ہے اور اس ملک کی آزادی کا مہینہ ہے، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور جرائم سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کا شکریہ دل میں لانے کے لیے یہ 2 باتیں چاہیے۔ ایک یہ کہ انسان تاریخ پڑھے کہ کس طرح آزادی ملی ہے، اور دوسرے جو ان ملکوں کے حالات پڑھے اور دیکھیں جو آج مقبوضہ ہیں، جن پر کفار کے قبضے ہیں، کہ وہاں پر کن کن پریشانیوں اور مصائب کا مسلمانوں کو سامنا ہے۔ اور جیسے ابھی ایک مثال سامنے آئی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے اور ان علماء نے اور طلباء نے مل کر پاکستان کا جھنڈا وہاں جلایا انڈیا میں۔ تو یہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ کام کرو، اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تاکہ پاکستان میں اس مخصوص جو مدرسے کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف نفرتیں پیدا ہوں اور آپس میں لڑ پڑیں۔ یہ کفار کا طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور انتشار پھیلانے کے لیے۔ رب العالمین مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔